عنہ کا تعارف۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے انتہائی مشہور و معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے 2 سال قبل ان کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نیز رضاعی بھائی تھے۔ ابو لہب کی کنیز صوبیہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اسی نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا۔ مکہ شہر میں اس معاشرے میں ابتدا سے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی حیثیت اور بہت زیادہ قدر و منزلت تھی۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ شجاعت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا رعب، جلال اور وقار پایا جاتا تھا۔ دین اسلام کا ابتدائی دور، جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکلات سے بھرپور تھا، اسی دور میں جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفا کے قریب کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تب اتفاقاً وہاں ابو جہل بھی آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے بہت زیادہ برا بھلا کہا، انتہائی نازیبا قسم کی باتیں کیں اور خوب ہرزہ سرائی کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بےہودگی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تب وہ اپنی اس فضول اور بےہودہ گفتگو کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخی کے بعد وہاں سے کچھ فاصلے پر سرداران قریش کی ایک محفل میں جا بیٹھا اور ان کے ساتھ ادھر ادھر کی ہانکنے میں مشغول ہو گیا۔ اتفاقاً اس وقت صفا کے قریب ایک کنیز کھڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدبخت ابو جہل نے جس طرح گستاخی اور بدسلوکی کی تھی، اس نے یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اسے اس بات پر بہت ہی رنج اور صدمہ محسوس ہو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے انتہائی شریف، معصوم، اچھے اور سچے انسان کے ساتھ بلا وجہ اور ناحق اس قدر بدسلوکی آخر کیوں؟ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، جو کہ شکار کی غرض سے کہیں گئے ہوئے تھے اور اب وہاں سے واپس آ رہے تھے، لہٰذا ہاتھ میں تیر کمان تھامے ہوئے تھے۔ کنیز نے جب انہیں دیکھا تو ان کے سامنے تمام ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی کچھ دیر ہی قبل ابو جہل نے یہاں آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کا برتاؤ کیا ہے اور بغیر کسی سبب کے ان کے سامنے بہت مغالطات بکی ہیں۔ تب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اس محفل میں پہنچے جہاں ابو جہل بڑے سرداران قریش کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے کسی سے کوئی بات کیے بغیر فوری طور پر اچانک پوری قوت کے ساتھ اپنی کمان ابو جہل کے سر میں ماری۔ اس کی وجہ سے اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اچانک اور بالکل ہی غیر متوقع طور پر یہ منظر دیکھ کر تمام سرداران قریش حیرت زدہ رہ گئے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی غرض سے ان کی طرف لپکے اور یوں کہنے لگے، حمزہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تب ابو جہل بولا، میں سمجھ گیا، دراصل ابھی کچھ ہی دیر قبل میں نے ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، شاید انہیں خبر ہو گئی ہے، یہ اسی کا بدلہ انہوں نے لیا ہے مجھ سے۔ اور تب تمام سرداران قریش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگے، حمزہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھتیجا آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کسی نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور یہ چیز ہمارے درمیان بڑے فتنے کا باعث بن رہی ہے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یوں فرمایا، اچھی طرح سن لو تم سب، آج سے میں بھی اس نئے دین میں شامل ہو رہا ہوں، اسی دین کو قبول کر رہا ہوں کیونکہ وہی دین برحق ہے۔ تم میں سے کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے، میں جا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں وہاں سے روانہ ہو گئے، خدمت اقدس میں حاضری دی، آمد کا مقصد بیان کیا، دین اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ حق پڑھا اور یوں مسلمان ہو گئے۔ ان کے قبول اسلام کی وجہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیز تمام مسلمانوں کو انتہائی مسرت ہوئی، جبکہ مشرکین کے لیے یہ بات بڑے ہی صدمے اور پریشانی کا سبب بنی، کیونکہ اس معاشرے میں ان کا جو بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے بڑی کامیابی جبکہ مشرکین کے لیے بڑا خسارہ تھا۔ حسن اتفاق ملاحظہ ہو کر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے محض 2 دن بعد ہی بالکل اچانک اور غیر متوقع طور پر مکہ کی ایک اور بہت ہی اہم ترین شخصیت یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ کے بعد دیگرے ان 2 عظیم ترین انتہائی بااثر اور طاقتور شخصیات کا اچانک قبول اسلام مشرکین مکہ کے لیے یہ ایسا صدمہ تھا جس کی وجہ سے ان میں صف ماتم بچھ گئی اور ان کے دل مرجھانے لگے اور ان کے حوصلے پست پڑنے لگے۔ مکہ میں دین اسلام کے ابتدائی دور میں یہی وہ بڑی تبدیلی تھی کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے اب پہلی بار علی الاعلان بیت اللہ کا طواف اور وہاں عبادات کا آغاز کیا، ورنہ اس سے قبل یہ سلسلہ نہیں تھا۔ صورتحال یکسر مختلف تھی۔ مکہ میں وقت کا یہ سفر جاری رہا اور پھر نبوت کے 13ویں سال ہجرت کا حکم نازل ہونے پر دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے آبائی شہر مکہ کو خیر باد کہتے ہوئے مدینہ جا پہنچے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اگلے ہی سال میں حق و باطل کے مابین پیش آنے والے اولین معرکے یعنی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش رہے اور انتہائی بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑے۔ ایک وقت دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے جب یہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند مشرکین کے لشکر پر جھپٹتے تو لوگ انتہائی حیرت کے ساتھ انہیں بس دیکھتے ہی رہ جاتے، اور پھر اگلے ہی سال یعنی 3 ہجری میں مشرکین مکہ دوبارہ چلے آئے۔ مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کی خاطر ابتدا میں مسلمان تقریباً یہ جنگ جیت ہی چکے تھے، لیکن پھر اچانک اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان اپنی یہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور اس وقت بہت زیادہ افراتفری پھیل گئی تھی۔ مسلمان اپنی صفوں میں نظم و ضبط برقرار نہیں رکھ سکے تھے۔ ایسے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی استقامت اور پامردی کے ساتھ مشرکین کے خلاف جنگ میں مشغول تھے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی سکرین پر ملے۔ اللہ حافظ۔ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کسی نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور یہ چیز ہمارے درمیان بڑے فتنے کا باعث بن رہی ہے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں یوں فرمایا، اچھی طرح سن لو تم سب، آج سے میں بھی اس نئے دین میں شامل ہو رہا ہوں، اسی دین کو قبول کر رہا ہوں کیونکہ وہی دین برحق ہے۔ تم میں سے کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے، میں جا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں وہاں سے روانہ ہو گئے، خدمت اقدس میں حاضری دی، آمد کا مقصد بیان کیا، دین اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ حق پڑھا اور یوں مسلمان ہو گئے۔ ان کے قبول اسلام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیز تمام مسلمانوں کو انتہائی مسرت ہوئی، جبکہ مشرکین کے لیے یہ بات بڑے ہی صدمے اور پریشانی کا سبب بنی، کیونکہ اس معاشرے میں ان کا جو بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے بڑی کامیابی جبکہ مشرکین کے لیے بڑا خسارہ تھا۔ حسن اتفاق ملاحظہ ہو کر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے محض 2 دن بعد ہی بالکل اچانک اور غیر متوقع طور پر مکہ کی ایک اور بہت ہی اہم ترین شخصیت یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ کے بعد دیگرے ان 2 عظیم ترین انتہائی بااثر اور طاقتور شخصیات کا اچانک قبول اسلام مشرکین مکہ کے لیے یہ ایسا صدمہ تھا
جس کی وجہ سے ان میں صف ماتم بچھ گئی اور ان کے دل مرجھانے لگے اور ان کے حوصلے پست پڑنے لگے۔ مکہ میں دین اسلام کے ابتدائی دور میں یہی وہ بڑی تبدیلی تھی کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے اب پہلی بار علی الاعلان بیت اللہ کا طواف اور وہاں عبادات کا آغاز کیا، ورنہ اس سے قبل یہ سلسلہ نہیں تھا۔ صورتحال یکسر مختلف تھی۔ مکہ میں وقت کا یہ سفر جاری رہا اور پھر نبوت کے 13ویں سال ہجرت کا حکم نازل ہونے پر دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آبائی شہر مکہ کو خیر باد کہتے ہوئے مدینہ جا پہنچے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اگلے ہی سال میں حق و باطل کے مابین پیش آنے والے اولین معرکے یعنی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے اور انتہائی بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑے۔ ایک وقت دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے جب یہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند مشرکین کے لشکر پر جھپٹتے تو لوگ انتہائی حیرت کے ساتھ انہیں بس دیکھتے ہی رہ جاتے، اور پھر اگلے ہی سال یعنی 3 ہجری میں مشرکین مکہ دوبارہ چلے آئے۔ مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کی خاطر ابتدا میں مسلمان تقریباً یہ جنگ جیت ہی چکے تھے، لیکن پھر اچانک اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان اپنی یہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور اس وقت بہت زیادہ افراتفری پھیل گئی تھی۔ مسلمان اپنی صفوں میں نظم و ضبط برقرار نہیں رکھ سکے تھے۔ ایسے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی استقامت اور پامردی کے ساتھ مشرکین کے خلاف جنگ میں مشغول تھے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اللہ حافظ۔